کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ دجال آخر کون ہے اور دجال حقیقت میں کس شخصیت کا نام ہے؟ دجال کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی اور دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی دجال موجود تھا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور دجال اس دنیا میں کب ظاہر ہوگا؟ ان سب سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کا قد چھوٹا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اور اس کے جسم پہ بہت زیادہ بال ہوں گے، اور اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا۔ ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ دجال کی سب سے زیادہ واضح نشانی ماتھے پر کاف فے را لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، لیکن کافر اور فاسق لوگ اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ دجال جب اس دنیا میں ظاہر ہوگا تو لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کے رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں، لیکن حقیقت میں وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ جب اس کے ماننے والے کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روئے زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار مال و دولت کے خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شودہ بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو یہ مالا مال کر دے گا اور وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو یہ ان کو قتل کر دے گا۔ دجال بجلی سے بھی زیادہ رفتار میں اس زمین پر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت دنیا کی تمام کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری روئے زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، اور آخرکار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اس وقت دجال مکہ اور مکرمہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مکرمہ میں جتنے بھی منافقین ہوں گے وہ باہر نکل آئیں گے اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا اور آخرکار امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی لحاظ سے دنیا سے مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوگا، اور مسلمانوں اور دجالی گروہوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لد پر پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ تو اب ہم دجال کے بارے میں جانتے ہیں، آخر یہ کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے کہ انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ پیدائشی کالا تھا۔ یہ بچہ بہت عجیب و غریب تھا۔ بچپن میں یہ مدینہ میں موجود باقی بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینے میں مشہور ہونے لگا، اور مدینے میں اس نے اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کیا، اور یہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پر اسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو علم ہوا تو وہ حضور کی خدمت میں شامل ہوئیں اور اپنے بیٹے کا سارا حال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور اس بچے کی ماں حضور سے گزارش کرنے لگیں کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے رستے میں اس بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد جوان نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ سے کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے ابن سیاد کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں آپ کے رسولوں پر ایمان لایا، اور اس کے بعد آپ نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سیاد نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا وہ ابلیس کی چال ہے۔ تو اس وقت ابن سیاد نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ سن کر رسول نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل اس وقت آپ نے اپنے دل کے اندر لفظ دوغان سوچا ہوا تھا۔ تو ابن سیاد آپ سے کہنے لگا آپ نے جو چیز دل میں چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت علی نے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ابن سیاد کے پاس بعض شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے کہ آپ نے ابن سیاد کے بارے میں سکوت اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں، لیکن آپ نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار کرتے۔ ابن سیاد کے اندر ایسی بہت سی نشانیاں موجود تھیں جو دجال کی ہو تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے صحابہ بھی ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خضری نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا کہ میں دجال بنوں، یعنی کہ میں دجال بننا پسند کروں گا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے کیونکہ یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت امام زرکار بیان کرتے ہیں کہ دجال وہ فتنہ ہے جس کو اللہ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہوں گی وہ واضح طور پر حضور کی حدیث میں مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ دجال کیا ہے، کہاں سے آیا اور کیسے پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کہاں ہیں، کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔